علامہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کبیرہ گناہوں کی تعداد 70 کے قریب ہے۔ شیخ الاسلام علامہ حافظ محمد بن احمد الذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ تالیف کتاب الکبائر میں ان 70 کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا ہے، اور ایک ایک گناہ پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائی ہے۔ ان تفصیلات میں جائے بغیر میں صرف ان گناہوں کا ذکر کروں گا تاکہ ہم سب اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچا سکیں، اور اگر کسی سے کبیرہ گناہ سرزد ہوا ہو تو وہ سچے دل سے توبہ طائب کر کے اللہ سے اس گناہ کو معاف کروا سکے، اس لیے کہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس بات میں کچھ بھی شک و شبہ نہیں کہ اگر تم سب لوگ ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم لوگوں کو منع کیا جاتا ہے، تو ہم تم سب لوگوں کے چھوٹے گناہ بھی تم سے دور کر دیں گے، اور تم سب لوگوں کو عزت اور بزرگی کی جگہ یعنی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کبیرہ گناہ کی تعریف علماء نے یوں بیان کی ہے کہ اس گناہ پر کوئی شرعی حد مقرر کی گئی ہو، یا آخرت میں اس کی سخت سزا کا اللہ نے ذکر کیا ہو، یا اس گناہ کی وجہ سے اللہ غضبناک ہوتا ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس گناہ کے کرنے پر لعنت کی گئی ہو، یا اس گناہ کی وجہ سے کوئی اسلام یا اسلام کی کسی بنیادی بات سے نعوذ باللہ براءت کا اعلان کرے یعنی مرتد ہو جائے، تو ایسے گناہوں کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اکبر الکبائر یعنی کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے پرہیز کرو: اللہ کے ساتھ شرک، جادو، اللہ کی حرام کردہ جان کو قتل کرنا سوائے حق کے، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، جنگ کے دن یعنی جہاد کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، اور پاک دامن مومنہ عورتوں پر تہمت لگانا۔ ان 7 قسم کے گناہوں کو سب سے بڑے گناہ قرار دیا گیا ہے۔ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنا یا نماز میں سستی اور قائلی کرنا بعض آیات اور احادیث کی روشنی میں مستقل تارک صلاح کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ صاحب نصاب کا زکوٰۃ ادا نہ کرنا، بلا عذر رمضان المبارک کے روزے چھوڑنا، استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا، جیسا کہ آج بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر استطاعت کے لحاظ سے حج فرض ہے لیکن وہ فریضہ حج ادا کرنے کے لیے نہیں آتے۔ اسی طرح والدین کو ایذا دینا، قطع رحمی کرنا، زنا کرنا، ہم جنس پرستی یعنی لواطت، اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ گاڑنا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم کھانا، حاکم وقت کا رعایا پر ظلم کرنا اور ان سے دھوکہ کرنا، جوا کھیلنا، مال غنیمت میں خیانت کرنا، چوری، راہ زنی، تکبر، بغاوت اور سرکشی، ناجائز ٹیکس وصول کرنا، اور آج کی زبان میں بتہ خوری بھی اسی میں شامل ہے۔ حرام مال کمانا یا کسی حرام ذریعے سے مال حاصل کرنا، خودکشی، شراب نوشی، قاضی اور جج کا حق کے خلاف فیصلے کرنا، فیصلہ کرنے کے لیے رشوت لینا، مسلمانوں کی جاسوسی کر کے ان کو نقصان پہنچانا، بے حیا و بے غیرت ہو جانا، ریاکاری و حلالہ کروانا یا کرنا، اصول دنیا کے لیے علم سیکھنا یا علم کو چھپانا، بددیانتی اور خیانت، احسان جتلانا، تقدیر کو جھٹلانا، خفیہ باتوں پر کان لگانا یعنی ٹو لگانا، چغل خوری، لان تان کرنا، عید شکنی یعنی وعدہ خلافی، اور نجومی یعنی غیب کی خبریں دینے والوں کی تصدیق کرنا، عورت کا خاوند کی نافرمانی کرنا، ہمسائے کو ایذا دینا، فساد اور لڑائی جھگڑا کرنا، مسلمان کو اذیت پہنچانا، گالی گلوچ، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، اللہ کے دوستوں سے دشمنی رکھنا، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا، یہ مردوں کے لیے تکبر کی علامت ہے اور عورتوں کے لیے جائز ہے۔ مردوں کا ریشم اور سونا پہننا، غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا، اپنی ضرورت سے زائد پانی روک لینا کہ دوسرے اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں،
ناپ تول میں کمی کرنا، نماز جمعہ جان بوجھ کر ترک کرنا، وصیت کے ذریعے ظلم اور زیادتی کرنا، اور کسی حقدار کا حق مارنا، عبادت گزار لوگوں کو تکلیف پہنچانا اور ان کو پریشان اور تنگ کرنا، مکر و فریب، دھوکہ دہی، صحابہ اکرام کو برا کہنا یا گالی دینا، عورتوں اور مردوں کا ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا جو آج عام ہو چکا ہے، غلام، لونڈی، بیوی، ضعیف اور جانور پر ظلم اور دست درازی کرنا، اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جانا، غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنا اور مزدور کی طے شدہ اجرت ادا نہ کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔